يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام رواية عن ربه عز وجل: قال الله تعالى: وعزتي وجلالي ورحمتي لا عدع في النار أحدا قال لا إله إلا الله. معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بزرگی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس رب کائنات نے ہمیں اس دنیا میں اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا اور ہماری رشد و ہدایت کی خاطر کئی کتابوں کو، کئی نبیوں اور رسولوں کو بھیجا۔ انہی میں سے ایک نبی اور رسول ہمارے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، جن پر لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام نازل ہو۔ معزز حاضرین، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، مشہور آیت ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو میری عبادت کے لیے، میری بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں رب کی عبادت کرنے، اللہ کی بندگی کرنے کے لیے پیدا کیا، لیکن عبادت دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک عبادت اچھے کام کر کے اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا۔ ایک عبادت برے کاموں سے بچ کر، گناہوں سے بچ کر، غلط کاموں سے بچ کر اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا۔ یہ تو بھی ضروری ہے۔ اب تقوی کا معنی اگر آپ دیکھیں گے تو یہی معنی مفسرین بتاتے ہیں، اسلاف بتاتے ہیں کہ تقوی کا معنی یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول جن کاموں کو کرنے کا حکم دے، یعنی اچھے کام کرے، اور جن کاموں سے رکنے کا حکم دے، جن کاموں سے منع کریں، جن کاموں کو حرام قرار دیں، ان سے بھی بچیں، ان سے بھی دور رہیں۔ یہی چیز تقوی ہے اور یہی بندگی اللہ کو مقصود ہے۔ صرف اچھے کام کرتے رہنا، نیکیاں کرتے رہنا اور ساتھ میں گناہ بھی کرتے رہنا، یہ بندگی نہیں ہے۔ ہم میں سے ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، جو اچھے کام کرتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، غش کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اور نمازیں ترک کرتے ہیں، اور اسی طرح بہت سارے گناہ موبائل کے ذریعے سے اور دیگر وسائل کے ذریعے سے انجام دیتے ہیں۔ یہ ہم میں سے بہت بڑی ایک جماعت کا عالمیہ ہے، مسئلہ ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ ہم میں اکثریت کا یہی مسئلہ ہے کہ ہم ایک طرف اچھے کام بھی کرتے ہیں لیکن ساتھ میں گناہ بھی کرتے ہیں، غلط کام بھی کرتے ہیں۔ دیکھیے، اور ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم توحید والے ہو گئے، توحید پرست ہو گئے، موحد ہو گئے، اپنے آپ کو مسلمان کہے یا اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہماری کامیابی کے لیے یہی کافی ہے۔ دراصل یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ نہیں ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کا مطلب وہ جماعت جو کتاب و سنت کو مانتی ہے اور اسلاف کے طریقے کو
اختیار کرتی ہے اس جماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ تاریخ میں ایک جماعت تھی جس کا نام مرجئہ تھا، اس جماعت کا نام مرجئہ تھا۔ ان کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ تھا کہ انسان اگر کلمہ توحید، کلمہ شہادت کا اقرار کر لے، اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دے اور اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کر دے، اور اس کے بعد وہ کچھ بھی کر لے، کتنا بھی گناہ کر لے، کتنا بھی غلط کام کر لے، کتنے بھی برائیاں کر لے، اس کو نقصان نہیں پہنچے گا، اور گناہوں سے انسان کے ایمان میں کمی اور زیادتی نہیں ہوگی، گناہ کرنے سے انسان کا ایمان کم نہیں ہوتا۔ یہ اس فرقے کا، اس گمراہ فرقے کا عقیدہ ہے۔ یہ صحیح فرقے کا، صحیح جماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے، اور یہ عقیدہ ہمیں قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے نوجوانوں کا بہت بڑا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم کتاب و سنت کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں تو چلو ہم کامیاب ہو گئے، ہمارے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، ایسا سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ جو تصور ہے یہ غلط تصور ہے۔ یوں سمجھیے کہ یہ دراصل یہ عقیدہ یہودیوں کے اندر بھی پایا جاتا تھا۔ یہودی کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں، ہم یہودی ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم کو آگ نہیں چھوتی، اگر چھوئے تو بھی، اگر ہم کو عذاب ملے تو بھی کچھ دنوں کے لیے ملتی ہے، اس کے علاوہ عذاب نہیں ملتی۔ لہٰذا یہ عقیدہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ یہودیوں کا عقیدہ ہے، اور مسلمانوں میں ایک جماعت ہے جو مرجئہ کہلاتی ہے، ایک گمراہ فرقہ، ایک بدترین فرقہ ہے، اس فرقے کا یہ عقیدہ ہے۔ بلکہ اہل السنہ والجماعہ، یہاں پر اہل السنہ والجماعہ سے مراد وہ لوگ نہیں جو شرک کرتے ہیں، قبر پرستی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں۔ اہل السنہ والجماعہ کا مطلب جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اسلاف نے جو کہا ہے، اس سے مراد وہ فرقہ ہے، وہ جماعت ہے جو کتاب و سنت کو سلف کے طریقے سے عمل کرتی ہے، اس کتاب و سنت کو سلف کے رائے کے مطابق لیتی ہے، اس جماعت کو اہل السنہ والجماعہ کہتا ہے۔ اس جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں عقیدے کی ضرورت ہے، جہاں ایمان کی ضرورت ہے، وہیں پر ہمیں عمل کی بھی ضرورت ہے، اچھے کام کی بھی ضرورت ہے، اور گناہوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہی موضوع سے اسی موضوع کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور اصل موضوع میں داخل ہونے سے پہلے بنیادی طور پر آپ دو باتیں سمجھ لیں، دو باتیں آپ بنیادی طور پر سمجھ لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کتنا بھی عمل کیوں نہ کر لے، کتنی بھی بندگی کیوں نہ کر لے، کتنے بھی اچھے کام کیوں نہ کر لے، دن رات اللہ کی عبادت میں کیوں نہ گزار دے، لیکن اگر اس کے عمل میں شرک کا شائبہ ہو، اگر وہ مشرک ہے، اگر وہ قبر پرست ہے، اگر وہ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرتا ہے، تو اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے تمام اعمال کو اکارت کر دے گا، برباد کر دے گا، ضائع کر دے گا۔ بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بھی شرک کریں، اگر آپ بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، تو آپ کے سارے اعمال کو اللہ برباد کر دے گا، آپ کے سارے اعمال کو اللہ اکارت کر دے گا، ضائع کر دے گا، اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے آپ کا شمار ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کتنی بھی نیکیاں کر لے، لیکن اگر وہ مشرک ہے، اس کے عمل میں شرک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جو آدمی ایسا عمل کرتا ہے، ایسا کام کرتا ہے، اشرک فیہ معی غیری، جس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے، تو میں اس کا عمل بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اور اس کا سارا عمل مجھے ضرورت نہیں، اس کو میں برباد کرتا ہوں۔ اور ایسا آدمی کبھی جنت میں جا نہیں سکتا، اس کا ہمیشہ کا ہمیشہ ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما
للظالمین من انصار، جو آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس کا ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ کبھی جنت میں جا نہیں سکتا کیونکہ جنت اس پر حرام ہے، اور ایسے لوگوں کو کوئی مددگار نہیں، کوئی مدد کرنے والا ایسے لوگوں کے لیے نہیں۔ تو انسان کتنا بھی عمل کر لے لیکن شرک کیا تو سب کچھ برباد، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا، کبھی جنت کی خوشبو تک نہیں سونگے گا، جنت اس پر حرام ہے۔ یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کتنا بھی گناہ کر لے، کتنے بھی غلط کام کر لے، لیکن اگر وہ موحد ہے، توحید والا ہے، اور اللہ کے ساتھ اپنی زندگی میں کسی کو کبھی شریک نہیں ٹھہرایا ہے، کبھی اس نے اللہ کے ساتھ کسی کے ساتھ شرک نہیں کیا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے، تو ایسا آدمی ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن شعیرۃ من خیر، ویخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن برۃ من خیر، ویخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ مثل وزن ذرۃ من خیر۔ وہ آدمی جو آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے، کلمہ شہادت اور کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے، اگر اس کے دل میں ذرا برابر یعنی ایک جو کے برابر بھی خیر ہو، ایک گیہوں کے دانے کے برابر بھی خیر ہو، ایک ذرے کے برابر بھی اگر خیر ہو، بھلائی ہو، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس کو جہنم سے نکالو، میرے اس بندے کو جہنم سے نکالو۔ بلکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، وعزتی وجلالی ورحمتی لا ادع فی النار احدا قال لا الہ الا اللہ، میری عزت، میرے جلال و کبریائی اور میری رحمت کی قسم، اگر کوئی میرا بندہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور شرک نہیں کرتا، تو ایسے آدمی کو میں جہنم میں نہیں چھوڑتا، کسی نہ کسی دن میں اس کو جہنم سے نکالوں گا اور جہنم سے میں اس کو آزاد کر کے اس کو جنت میں بھیج دوں گا۔ ایک اور روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ رب العالمین وہاں پر نبیوں کو، مومنوں کو، شہداء کو موقع دے گا کہ تم سفارش کرو۔ وہاں پر نبی سفارش کریں گے، ان کی سفارش سے اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم سے نکالے گا، کئی شہید اور کئی مومن لوگ اللہ کی اجازت سے وہاں پر سفارش کریں گے، اور ان کی سفارش قبول کر کے اللہ رب العالمین ایک بہت بڑی جماعت کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب میری باری ہے، تم سب کی سفارش ختم ہو گئی ہے، اب میری سفارش کی باقی ہے۔ اللہ رب العالمین یہ کہہ کر اپنا ہاتھ جہنم کے اندر ڈالتا ہے، اور ڈال کر ایک مٹھی میں جتنے لوگ آتے ہیں، اور اللہ کی مٹھی کیسی ہوگی آپ اندازہ لگاؤ، اللہ رب العالمین کے سامنے اس پورے کائنات کی حیثیت، اللہ کے سامنے اس پوری کائنات کا جو بڑائی ہے، جو فاصلہ ہے، جو مسافت ہے، وہ ذرے کے برابر بھی نہیں۔ سوچئے اللہ کی مٹھی، اللہ کا ہاتھ کتنا بڑا ہوگا، اس ہاتھ کو ڈال کر اللہ مٹھی میں جہنم سے ایک بہت بڑی جماعت کو لے کر جہنم سے آزاد کرے گا اور ان کو جنت میں بھیجے گا۔ جب وہ جہنم سے نکالے جائیں گے تو ان میں سے بہت سارے لوگوں کی حالت کیسی ہوگی معلوم، کہ وہ لوگ جل کر بھن گئے ہوں گے اور راکھ کی طرح یا کوئلے کی طرح کالے ہو گئے ہوں گے، جل گئے ہوں گے۔ وہاں پر جنت کے باہر، جنت کے انٹرنس پہ ایک نہر ہوگی، نہر حیات جس کو کہا جاتا ہے، نہر الحیات جس کا نام ہے، اس نہر میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ڈال دے گا، اور ڈالنے کے بعد جیسے آپ دیکھے ہوں گے نہر کے بازو، ندیوں کے بازو جو کناروں میں جیسے پودے اگتے ہیں، ویسے ہی یہ لوگ پھر سے اگنے لگیں گے، اور اگنے کے بعد اللہ تعالیٰ بڑے ہونے کے بعد ان کو جنت میں بھیج دے گا۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ اگر کوئی آدمی
गुनहगार क्यों ना हो, खताकार क्यों ना हो, लेकिन वो मुवहिद है, तौहीद वाला है, किसी ना किसी दिन वो जन्नत में जरूर जाएगा, अल्लाह ताला उसको जन्नत में जरूर भेजेगा। इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि हम कुछ भी कर लें तौहीद के होते हुए चलेगा। इधर हम तौहीद वाले हैं, अगर नमाजें छोड़ लें चलेगा, धोखा दे दें चलेगा, झूठ बोलें चलेगा, गीबत करें तक चलेगा, जुल्म ज्यादती करें चलेगा, सूद खाएं चलेगा, रिश्वत ले चलेगा, हरामखोरी करें चलेगा, नहीं चलेगा। बल्कि तौहीद के साथ साथ इंसान को अमल की भी जरूरत है, नेक काम करना है और गुनाहों से बचना है और बुराई से हमें अपने आप को दूर करना है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में एक जगह नहीं बल्कि 2 जगह नहीं 10 जगह पर अल्लाह ताला ने ईमान के साथ अमल सालिह का जिक्र किया। अल्लाह ताला ने कई जगहों पर कहा अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, कहीं कहा इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, तो कहीं कहा मन अमिला मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिन। अगर कोई मर्द हो या औरत हो, अगर ईमान के साथ अच्छा काम करे तो हम उनको बेहतरीन जिंदगी और अच्छी जिंदगी देंगे, ये अल्लाह ताला का वादा है। तो पता चला कि ईमान के साथ साथ अमल की भी जरूरत होती है, ईमान के साथ साथ अच्छे काम करने की भी जरूरत होती है। और अल्लाह ताला ने जहां मोमिनों का जिक्र किया वहां पर उनके औसाफ में बहुत सारी नेकियों का जिक्र किया। जैसा कि सूरतुल मुमिनून में आप देख लो, अल्लाह ने क्या कहा, क़द अफ़लहल मुमिनून, मोमिन कामयाब हो गए। तो साथ में उनके औसाफ भी जिक्र किया। ये कौन मोमिन है? जो नमाजों की पाबंदी करते हैं, जो नमाजों में खुशू व खुजू इख्तियार करते हैं और जो अमानतों की अपने अहद व पैमान की हिफाजत करते हैं, जो अपने शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। ऐसे बहुत सारे औसाफ अल्लाह ने वहां पर जिक्र किया। तो इससे भी मालूम हुआ कि ईमान अमल के बगैर मुकम्मल नहीं होता, बल्कि इंसान जब गुनाह करता है तो थोड़ी देर के लिए उससे उसका ईमान अलग हो जाता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ला यस्नि ज़ानी हीना यस्नी व हुवा मुमिन व ला यस्रिक़ु सारिक़ु हीना यस्रिक़ु व हुवा मुमिन। जब कोई ज़ानी जिना करता है तो वो मोमिन नहीं रहता, जब चोरी करता है तो वो मोमिन नहीं रहता, वो हुआ मुमिन, यानी उसके ईमान में कमी आ जाती है, उसके ईमान में नक्स आ जाता है। बल्कि कुछ रिवायतों में यहां तक भी आया है कि जब इंसान चोरी करता है, जिना वगैरह करता है, तो उसका ईमान उसके ऊपर छतरी के जैसे रहता है, उसके ऊपर छतरी के जैसे वो लटका हुआ होता है। जब वो गुनाह करके बाज आ जाता है तो फिर ईमान उसका उसके अंदर आ जाता है। ऐसी भी बाज रिवायतों में तज़किरा मिलता है। तो इन दलाइल से ये बात मालूम होती है कि ईमान के साथ अमल बेहद जरूरी है। अमल के बगैर जिंदगी नहीं, अमल के बगैर जन्नत पाना मुश्किल है, अमल के बगैर इंसान दुनिया व आखिरत में कामयाबी और कामरानी हासिल नहीं कर सकता। इसीलिए मशहूर शेर आपने सुना होगा, अमल से बनती है जिंदगी जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से बनती है जिंदगी जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाक ये अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। तो देखिए ये शेर इस माने से बिल्कुल सही है कि इंसान अमल ही से कामयाब होता है, अमल के बगैर इंसान दुनिया व आखिरत में कामयाब नहीं हो सकता। और इसी तरह मैं आपको कुछ मिसालें देता हूं जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी नजात के लिए, हमारी कामयाबी के लिए सिर्फ हमारा मुवहिद होना काफी नहीं है, बल्कि मुवहिद होने के साथ साथ अमल भी जरूरी है, गुनाहों से भी बचना है। इस चीज को समझने के लिए हम ये समझें कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग में थे। आपके गुलाम थे रिफ़ा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे। जब एक जंग में वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऊँटनी पर कजावे को सही कर रहे थे ताकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस पर सवार हो, अल्लाह के नबी उस पर बैठे। तो इतने में एक अनजाना तीर आकर उनको लग जाता है और वो वहीं मर जाते हैं। तो सहाबा ने जब ये मंजर देखा तो कहा हनी अन लहुल जन्ना, इनके लिए जन्नत मुबारक हो।
ان کے لیے جنت مبارک ہو کہنے لگتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کلا ان الشملۃ التي اخذها يوم خیبر من الغنائم لتشتعل علیہ نارا، ہرگز نہیں وہ چادر جس چادر کو انہوں نے جنگ خیبر میں مال غنیمت میں بغیر اجازت کے لیا تھا، وہ چادر جس چادر کو انہوں نے جنگ خیبر کے موقع پر مال غنیمت سے چھڑایا تھا، وہ آج بھی ان پر جہنم کے آگ کو بھڑکا رہی ہے، آج بھی وہ چادر ان پر جہنم کی آگ کو بھڑکا رہی ہے۔ اللہ کے نبی کے غلام ہیں، اللہ کے نبی کی خدمت میں لگے ہیں، اللہ کے نبی کے کجاوے کو اور اونٹنی کو درست کر رہے ہیں، اور اسی حالت میں ان کی وفات بھی ہو جاتی ہے، جنگ کی حالت ہے، اللہ کے راستے میں نکلے وہاں پر وفات ہو رہی ہے، پھر بھی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ وہ چادر جس چادر کو انہوں نے خیبر کے موقع پہ چھڑایا تھا اس کی وجہ سے ان کے اوپر وہ چادر آگ بھڑکا رہی ہے۔ تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ گناہوں سے ہم کو سزا نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبر کے پاس، دو قبروں کے پاس سے گزری، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وہاں رک گئے اور اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کے کہے انہما لیعذبان، اے میرے صحابہ ان خبروں میں تو جو دو لوگ ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے، ان کو اللہ کی سزا ہو رہی ہے اور ان کو کسی بڑے جرم میں سزا نہیں ہو رہی ہے۔ ان میں سے ایک آدمی ایسا ہے لا یستتر من البول، جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا آدمی ہے فکان یمشی بالنمیمہ، جو چغل خور تھا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر لگاتا تھا، اور جس کی وجہ سے ان کو اس قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عذاب قبر میں بھی ہوتا ہے، صرف جہنم میں نہیں۔ اور اسی طرح اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسانوں کو اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کے برائی کی وجہ سے، اس کی معصیت کی وجہ سے، اس کے حرام کے ارتکاب کی وجہ سے اس کو عذاب اللہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ اور اسی طرح ایک مشہور صحابی اور بہت بڑے صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ھذا الذی تحرک له العرش وشهده 70,000 من الملائکہ لقد ضم ضمة ثم فرجت عنه۔ یہ جو صحابی جن کی وفات ہوئی ہے سعد بن معاذ، ان کی وفات پر اللہ تعالیٰ کا عرش ہل گیا اور ان کی نماز جنازے میں 70,000 فرشتے شریک تھے، انسان نہیں فرشتے شریک تھے، 70,000 فرشتے۔ لیکن جب وہ مر گئے، جب وہ انتقال کر گئے تو ان کو قبر اس طرح سے دبوچی کہ وہ پریشان ہو گئے۔ پھر اللہ رب العالمین کے فضل سے بعد میں ان کی قبر میں کشادگی آ گئی اور قبر ان کے لیے تھوڑا کشادہ ہو گئی۔ تو اس سے بھی اندازہ آپ لگاؤ کہ اللہ رب العالمین کسی کو سزا دینا چاہے تو اللہ رب العالمین کسی کو بھی سزا دے سکتا ہے۔ اسی لیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ایک بہت اچھی بات کہتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں، جو توحید والے ہیں، اگر وہ گناہ کرتے ہیں تو ان کی 3 قسمیں ہیں۔ اگر جو موحد ہیں، جو توحید والے ہیں، توحید پرست ہیں، اگر وہ گناہ کر رہے ہیں تو ان لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ کیا ہیں وہ 3 قسمیں؟ پہلے تو وہ لوگ ہیں جو بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو درگزر کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی سزا ان کو نہیں دے گا اور جہنم میں بھیجے بغیر اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ان کو جنت میں بھیج دے گا۔ یہ پہلی جماعت ہے جو بڑی خوش نصیب جماعت ہے۔ اور دوسری جماعت وہ جماعت ہے جن کو اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں بھیجے گا۔ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے خطاؤں کی وجہ سے جہنم میں تو جائیں گے، لیکن ان کے گناہوں کی سزا پورا ہونے سے پہلے کسی کی سفارش قبول کر کے، کسی کی سفارش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجے گا۔ اور تیسری جماعت وہ ہے جو جماعت جہنم میں ان کے گناہوں کی وجہ سے جاتی ہے اور ان کو ان کے گناہوں کی سزا اور عذاب پورا ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکالے گا۔
اور پھر ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ 3 قسمیں ہیں ان موحدین کی جو گناہ کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں اور برائی انجام دیتے ہیں۔ اب جو مشرک ہے، جو موحد نہیں ہے، اس کو جہنم سے نکالے جانے کا کوئی تصور نہیں ہے، اس کو جنت میں بھیجے جانے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اب دیکھو یہ 3 قسمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہلی والی جماعت میں بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان لوگوں میں بنائے جو جنت میں ڈائریکٹ جاتے ہیں اور جہنم سے وہ لوگ محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہم کو بھی بنائے۔ معزز حاضرین، یہاں پر ایک شبہ میں آپ کے سامنے کچھ لوگوں کا بیان کر کے اس کا رد کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگ ہمارے یہ کہتے ہیں کہ میں تو اتنا گناہ کیا، یا پھر میں تو بہت گناہ اور نافرمانیاں کر لیا، اب میں جہنم میں مجھے جانا ہی جانا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ میں جہنم میں گیا تو کیا ہوا، مجھے جنت میں ایک نہ ایک دن جانا ہے، مجھے جہنم سے نکالا جائے گا کیونکہ میں موحد ہوں، میں تو جہنم میں کچھ دنوں کے لیے جاؤں گا لیکن توحید کی وجہ سے کسی نہ کسی دن جنت میں جاؤں گا بول کے ایسے بہت سارے لوگوں کا خیال ہے، اور بہت سارے لوگ ایسا سوچتے ہیں اور اپنی زبانوں سے کہتے ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، یہ اللہ کے ساتھ سوئے ظن ہے، یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی کرنا ہے۔ آپ اللہ رب العالمین کے ساتھ اتنا برا سوچ رہے ہیں کہ اللہ آپ کو جہنم میں بھیجے گا، بلکہ ہمارا ایمان، ہمارا یقین، ہمارا بھروسہ اور ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں نہ جائیں، کیونکہ جہنم کے جو اوصاف اللہ نے بتایا، جہنم کا تذکرہ جو کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کیا تو کیا کہا، کلا انہا لظی لزاعۃ للشوا، یہ جو جہنم ہے وہ شعلے والی آگ ہے، جب انسان اس میں جائے گا تو اس کی جلد کو، اس کی کھال کو چھین لے گی، کھینچ لے گی۔ ایسی خطرناک آگ میں کیا ہم ایک دن رہ پائیں گے؟ کیا ہم 1 سال رہ پائیں گے؟ کیا ہم 1 مہینہ رہ پائیں گے؟ ہرگز نہیں رہ پائیں گے۔ لہٰذا ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جہنم سے 1 لمحے کے لیے بھی نہ جائیں، جہنم میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہ جائیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وہاں کے جو کھانے بتائے ہیں، زقوم جو انسان کو کھانے کے لیے وہاں پر دیا جائے گا، کانٹے دار پھل ہے، جب وہ اس کو انسان کھاتا ہے تو اس کے کانٹوں کی وجہ سے وہ حلق میں پھنس جاتا ہے اور حلق کے نیچے نہیں اترتا۔ اتنا خطرناک سزا اور اتنا خطرناک عذاب ہے۔ حمیم پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اس کو دیا جائے گا، جب وہ پیے گا فقطع امعاءہم، اس کی انتڑیاں پگھل کر نیچے آ جائیں گی، وہ پانی ان کے انتڑیوں کو کاٹ دے گا۔ ایسا خطرناک عذاب، اس کے بارے میں بڑی آسانی سے کہتے ہیں کہ ہم جہنم میں جائیں تو کیا ہوا، ایک نہ ایک دن جنت میں جائیں گے۔ ایسا نہ سوچیں، ایسا نہ کہیں، بلکہ پوری کوشش یہ کریں، پوری ہم اللہ کی ذات سے یہ امید رکھیں کہ اللہ ہم کو جہنم سے بچائے اور جنت میں بھیجے، اور اسی کے لیے اپنی پوری زندگی ہمیں کوشش کرنا ہے۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ وہ جہنم بہت بڑا عذاب ہے۔ لہٰذا ایسی بات نہیں بولنا، بلکہ یہ بات جو ہے بڑی خطرناک بات ہے۔ اگر اللہ رب العالمین آپ کی اس بات سے ناراض ہو گیا اور آپ کے گناہوں کے سزا کے لیے بھی جہنم میں بھیج دیا تو کتنی بری بات ہے ہمارے لیے۔ اور اسی طرح انسان اپنی زندگی میں جو گناہ کرتا ہے، جو غلطیاں کرتا ہے، جو برائیاں کرتا ہے، اس کا بھی بہت برا اثر ہوتا ہے، اس کا نقصان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دیکھو آپ آدم علیہ السلام کا واقعہ جانتے ہیں، آدم علیہ السلام کا قصہ جانتا ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تو آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیے، تو اللہ رب العالمین ان کو ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا، جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا، اور ہم ادھر گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، اور ہم ادھر گناہ پہ گناہ، غلطیوں پہ غلطی کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے جنت کنفرم ہے۔ یہ غلط تصور ہے، غلط سوچ ہے۔ اور اسی طرح
گناہوں کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ گناہ سے انسان کی نیکیاں ختم ہوتی ہیں. جس طرح نیکیوں سے گناہ ختم ہوتے ہیں، انسان نیکیاں کرتا ہے تو گناہ معاف ہوتے ہیں، بالکل اس کے برعکس گناہ کرتے ہیں تو نیکیاں بھی ختم ہوتی ہیں. جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حسد کے بارے میں کہا، ایاکم والحسد فإن الحسد تأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. اے لوگو، تم حسد کرنے سے بچو، دوسروں سے جلنے سے بچو، کیونکہ حسد انسان کی نیکیوں کو اسی طرح ختم کر دیتی ہے، اسی طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. جس طرح آگ میں لکڑی ختم ہو جاتی ہے اسی طرح حسد سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. اس لہٰذا تم حسد سے بچو تو گناہوں سے ہماری نیکیاں بھی ختم ہو سکتی ہیں. اور اسی طرح زمین میں جو عذاب آتے ہیں، چاہے وہ زلزلے کی شکل میں ہو یا سیلاب کے شکل میں ہو یا طوفانوں کے شکل میں ہو یا مہنگائی کی شکل میں ہو یا قحط سالی کی شکل میں ہو یا جانوں میں، مالوں میں، تجارتوں کی شکل میں ہو، اس کی ایک وجہ ہمارے گناہ بھی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے وَحَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ. انسان کو دنیا میں، خشکی میں اور سمندر میں جو بھی فساد اور اللہ کا عذاب آتا ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ انسانوں کے کیے ہوئے کرتوت اور گناہ ہے. انسان جو گناہ کرتا ہے، خطائیں کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے، اس کی وجہ سے بھی اس کی زندگی میں ذاتی طور پر اور پورے سوسائٹی اور معاشرے میں اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. کیونکہ اللہ تعالی ہم کو اس کا مزہ چکا کر اپنی طرف پھر سے لوٹانا ہمیں چاہتا ہے. اور اسی طرح گناہوں کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ ہماری زندگی، ہماری خوش نما زندگی برباد ہو جاتی ہے اور ہماری اچھی زندگی میں تکلیفیں اور پریشانیاں آ جاتی ہے اور ہماری زندگی تنگ ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. جو آدمی میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، میرے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، ہم اس کی زندگی میں گھٹن پیدا کر دیں گے، ہم اس کی زندگی میں تکلیفیں اور پریشانیاں لائیں گے اور قیامت کے دن اس کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے. تو اللہ کا ذکر چھوڑنا، گناہ کرنا، یہ بہت ہی انسانی کو دنیا میں بھی اور آخرت میں نقصان پہنچانے والی چیز ہے. اس کے علاوہ بہت سارے ہمیں دنیا میں اور آخرت میں گناہوں کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے. اور ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم تو چھوٹا گناہ کر رہے ہیں، چھوٹی غلطی کر رہے ہیں، چھوٹا جرم تو کر رہے ہیں، بڑے بڑے جرم تو نہیں کر رہے ہیں. یہ بھی ہمارا بہت ہی زیادہ برا خیال ہے اور غلط سوچ ہے ہماری. کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایاکم ومحقرات الذنوب فإنہن یجتمعن علی الرجل حتی یہلکن. اے لوگوں، تم معمولی اور حقیر گناہوں سے بچو، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ، حقیر گناہ ایک ساتھ انسان کے پاس جمع ہو جاتی ہیں اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کو برباد کر دیتی ہے. اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مومن جب وہ گناہ کرتا ہے تو ایسا سمجھتا ہے کہ وہ پہاڑ کے نیچے کھڑا ہے، اگر وہ پہاڑ اس کے اوپر اب گرنے والا ہے. لیکن ایک فاسق فاجر جو ہوتا ہے، جو گنہگار ہوتا ہے، وہ ایسا سمجھتا ہے کہ اس کی ناک پر مکھی بیٹھی ہے اور اس کو وہ ہٹا رہا ہے. اتنا معمولی سمجھتا ہے گناہ کو. اور انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے لوگوں، تم ایسے کام آج کرتے ہو، میں تم کو ایسے ایسے گناہ آج کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جو تمہاری نگاہوں میں بال سے زیادہ معمولی اور باریک ہیں، جبکہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں انہی گناہوں کو ہلاک کرنے والے گناہ بڑے بڑے گناہ سمجھتے تھے. لہٰذا معزز حاضرین، کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگ صرف توحید والے اور ایمان والے نہ رہیں، بلکہ ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ ساتھ عمل بھی کریں، اچھے کام بھی کریں اور گناہوں سے بچیں، غلطیوں سے بچیں اور اللہ کی نافرمانی کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں. اور اسی طرح
رمضان المبارک بہت قریب ہے، یہ نیکیوں کا موسم ہے، عمل کرنے کا موسم ہے، عمل کرنے کا وقت ہے. اس میں ہم لوگوں کو کثرت سے اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، کثرت سے عمل کرنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو غلط چیزوں سے بچانا چاہیے، جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو گناہوں کے کاموں سے دور رکھنا چاہیے. اور اس موقع سے ایک آخری بات میں بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا، اور بہت ہی اہم اور بطور تنبیہ یہ بات میں بتا رہا ہوں کہ ابھی جو مہینہ ہے وہ شعبان کا مہینہ ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بالخصوص بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو پچھلے رمضان کے روزے قضا نہیں کیے، پچھلے رمضان کے روزے اب بھی قضا نہیں کیے ہوں گے. تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ بالکل رمضان کا وقت بہت قریب ہے، ان کو اپنے ان روزوں کی قضا کر لینی چاہیے. کیونکہ دیکھو، اگر اگلے رمضان آنے سے پہلے اگر کوئی آدمی اپنے روزوں کی قضا نہ کر لے تو وہ عمدن روزہ چھوڑنے والے کے حکم ہوگا، کیونکہ اس کے بعد روزہ قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگلے رمضان کے آنے سے پہلے پچھلے رمضان کے روزوں کی قضا کرنا واجب ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں پچھلے رمضان کے روزے شعبان ہی میں قضا کر سکتی تھی، شعبان ہی میں قضا کرنا میرے لیے ممکن ہوتا. تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ آخری وقت ہے، وہ آخری پیڑ ہے پچھلے رمضان کے روزوں کو قضا کرنے کے لیے. لہٰذا اگلا رمضان آنے سے پہلے پچھلے رمضان کے روزوں کو قضا کر لیں. اگر کوئی قضا نہ کرے تو وہ عمدن روزہ چھوڑنے کے جو گنہگار ہوں گے اس کے برابر گنہگار ہوں گے، ان کو اتنا گناہ اللہ رب العالمین دے گا. بہت سارے لوگ بیماری کی وجہ سے روزے چھوڑ دیے، کچھ عورتیں اپنی مجبوری کی وجہ سے روزے چھوڑ دیتی ہیں، کوئی مسافر ہے سفر میں روزے چھوڑ دیے. بہرحال کسی بھی طرح سے اگر روزے چھوڑے ہیں تو جلد از جلد اس کو قضا کرنے کی کوشش کر لیں. یہ بطور تنبیہ اور یاد دہانی کے میں آپ کے سامنے ذکر کیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین غلط کاموں سے، گناہوں سے، ہر قسم کی معصیتوں سے بچنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. چھوٹی اور بڑی نیکیوں کو کرنے اور چھوٹے اور بڑے گناہوں سے بچنے کی رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب عطا فرمائے. جہنم کے عذاب سے، عذاب قبر سے اللہ رب العالمین ہمیں بچائے. اللہ رب العالمین جب تک ہم کو اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان و اسلام کی حالت پہ زندہ رکھے. جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ رب العالمین ہمیں خاتمہ بالخیر اللہ رب العالمین عطا فرمائے. اللہ رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو درگزر فرما، ہماری نیکیوں کو، ہماری عبادتوں کو اللہ تو شرف قبولیت سے نواز. اللہ رمضان کے مہینے میں ہمیں تو زندہ رکھ کر زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ تجھے راضی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. آمین. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وأعز وأجل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم.